آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے ہی میں ہمیں صحابہ سے محبت ہے اور اہل بیت سے محبت. بس میرے بھائیوں، اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے، اسی پر جینا اور مرنا ہے، ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے اور اس کو مفید سے مفید تر بنائے. اور یہ بات ہے اور اسی پر ہمیں رہنا ہے. اور پھر تمام صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نگہداشت کرنے والے، ساری دنیا میں دین کو پھیلانے والے. اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج جو ہمیں دین ملا، ایمان ملا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دین کی بات سنیں، ہم مسجدوں میں جائیں، ہم اذانیں دیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق الله العظيم. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ شہداء اسلام کے جلسوں کا سلسلہ جس کو 1 صدی گزر گئی، یہ بڑا مبارک سلسلہ خاص طور سے شہر لکھنؤ کے لیے، اور پھر الحمدللہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ جاری ہوا. یہ بڑا مبارک ہے. اس حیثیت سے بھی مبارک ہے کہ اس میں شہداء کا ذکر ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے، اور اس میں ایمان کی باتیں، عقائد کی اصلاح اور سماج کی اصلاح کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور ایک قدیم سلسلہ ہے. اور اس لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ان دنوں میں عاشورہ کا بھی دن ہوتا ہے، اور اس دن کی اپنی فضیلت بھی ہے. صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن فرعون سے نجات، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو اس دن روزہ رکھا، اور اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا یہودیوں کو کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یا بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی. آپ نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، میں ان سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں. آپ نے روزہ رکھا اور یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال اگر میں حیات رہا تو اس کے ساتھ 1 دن اور ملاؤں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ تو بابرکت دن تھا، اور متعدد واقعات ہیں احادیث میں جس سے پوری تاریخ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات پیش آئے ہیں جو ان کے لیے باعث خیر و برکت تھے. لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا پیش آیا کہ جس کی وجہ سے اس میں ایک ایسا داغ لگ گیا کہ شاید قیامت تک نہ مٹایا جا سکے، اور وہ شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اسی دن پیش آئی. وہ شہادت کا واقعہ جو پیش آیا وہ اپنے وقت میں پیش آیا، اور یقیناً وہ قربانی کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی، اور سنہرے حروف سے وہ چمکتی رہے گی، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. وہ حق و باطل کا ایک معرکہ تھا،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے اپنی جان دی، اپنے نانا کے دین کے لیے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک طبقے نے جو اس کو ایک غم کا دن منایا یا غم کا دن بنایا، اور وہ سلسلہ جو جاری ہوا تو وہ رہے گا، کب تک رہے گا اللہ جانے۔ اور یہ قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت سکینہ یا ان کی بہت کوئی عزیز جو خاتون تھیں، ان سے یہ بات کہی گئی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے خود حضرت حسین کو گویا کہ شہید کرنے میں معاونت کی تھی، وہی سبب بنے کہ وہ رو رہے ہیں، تو انہوں نے بددعا دی کہ اللہ ان کو قیامت تک رلائے۔ وہ دعا یا بد دعا قبول ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس وہ رونے کا اور نوحہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور نہ جانے کب تک رہے گا۔ ایک لطیفہ ہے اس میں، ایک بڑے عرب عالم ہندوستان آئے تو دیکھا کہ ایک جگہ ماتم ہو رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا واقعہ پیش آیا؟ لوگوں نے کہا تو حسین کی شہادت کے بارے میں ان لوگوں کو غم ہے، وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ ابھی خبر آئی؟ جب خبر آتی ہے تو آدمی کو غم ہوتا ہے۔ غم منانا اور خوشی منانا یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے۔ کسی کو طبعی غم ہوتا ہے، وہ غم اگر وہ آنسو بہاتا ہے، اظہار کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں غم منایا جائے۔ اور 3 دن کسی کے مرنے کے بعد اجازت ہوتی ہے کہ اس کا آدمی سوگ کر لے، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس کے واقعات بھی ہیں۔ تو مسئلہ ایک بہت بڑا یہ تھا کہ ان دنوں میں جو ایک پورا سلسلہ ہے غم منانے کا بھی، طرح طرح کی رسموں کا، سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، اپنا سینہ پیٹنا، اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں، کہیں چھری کا ماتم، کہیں آگ کا ماتم، نہ جانے اور کیا کیا ہے۔ اس کی ضرورت خاص طور سے لکھنؤ میں اس لیے تھی کہ یہاں نوابوں کا دور گزرا ہے، شیعہ نوابوں کا، ان کے اثرات سے پورا اودھ کا جو علاقہ ہے یہ شیعیت سے متاثر تھا، اور بہت سے ہمارے بھائیوں کا حال یہ تھا اہل سنت کہ وہ ان حقیقتوں سے واقف نہیں تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت سے غلط کام سنیوں میں ہونے لگے تھے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ تعزیہ داری خالص ایسا عمل ہے جس کا تعلق اہل رزق سے ہے، شیعوں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ تو ایک طرح کا مشرکانہ عمل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذریعہ بناتے ہیں جعلی، اور ذریعہ بنا کر پھر اس کا تقدس ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اپنے زمانے میں ایک بادشاہ نے یہ تماشا کیا تھا، اور بس وہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ ساری رسمیں جو کچھ ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو خطرناک بات پیدا ہوئی وہ سب صحابہ کی، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر جو انگلی اٹھائی گئی، یہ چیز ایسی تھی کہ اگر اس کا سد باب نہ کیا جاتا، اور لکھنؤ میں خدا نخواستہ اگر وہی عقائد پنپتے رہتے تو یہاں کے حالات نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت امام اہل سنت حضرت معاذ الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ ان کا یہ موضوع تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ فرماتے تھے کہ معاذ الشکور صاحب فاروقی یہ دیار مشرق کے حضرت تھانوی ہیں، جیسے وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے ہمارے دیار میں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ مشرقی یوپی کا جو علاقہ ہے پورا، وہاں کے وہ حضرت تھانوی، اللہ نے جو ان سے کام لیا اور جس اعتدال کے ساتھ انہوں نے قدم آگے بڑھایا وہ ایک مثال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں رد شیعیت میں لوگ آگے بڑھے، کہیں نہ کہیں تجاوز ہوا، اہل بیت کی محبت میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمی واقع ہوئی، لیکن حضرت معاذ الشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے اور انہوں نے جو تحریک چلائی ایسے اعتدال کے ساتھ چلائی کہ جو اہل سنت کا مسلک ہے، جو اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں، بالکل اس کے مطابق سر منہ کہیں پہ انحراف نظر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ مقام و مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت کا شرف ہے،
اور جو اللہ نے ان کو مقام شرف دیے، خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جس سے ان کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی ان کو منافق سمجھے یا کافر سمجھے تو اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق کہے وہ خود فاسق ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور سب نے یہ بات لکھی ہے تابعین نے کہ حضرت معاویہ تو دروازہ ہے، اگر یہ دروازہ ٹوٹتا ہے تو خیر نہیں ہو۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور سنا ان کانوں سے کہ جب یہ دروازہ ٹوٹتا ہے نہ تو شیخین بچتے ہیں اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عقیدہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندازہ ہوا کہ ہماری وفات کا وقت آنے والا ہے تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں لشکر تیار کیا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کو حکم ہوا کہ وہ جائیں ان کے ساتھ، ان میں حضرات شیخین کا نام بھی تھا۔ اب جب دیکھیے بات بگڑتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے، کہنے والا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وفات کا وقت قریب ہے، اسی لیے آپ شیخین کو بھیج رہے تھے تاکہ وہ چلے جائیں گے تو علی خلیفہ ہو جائیں گے۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ کے سامنے تو وہ ایسے مطیع و فرما بردار تھے کہ آپ جو فرماتے تھے اس کے آگے سر تسلیم خم تھے، اس کے آگے سر تسلیم خم تھے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں حضرات صحابہ کی اس طرح۔ آپ کو کیا ضرورت تھی سیاست کی؟ اللہ کے نبی پر تہمت آتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے ان دنوں میں، جس طرح حضرات اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اس سے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تذکرہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ بالکل نبوت کے متوازی ایک نظام دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہوگا، لیکن گویا کہ ان سے بڑھ کر جو مقام ہے وہ مقام ان حضرات کا ہے، حضرات اہل بیت کا، حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ بات خمینی نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ بات صراحت کے ساتھ اللہ کا وہ بندہ جو بھی اس کا حشر ہوا وہ جانے، لیکن اس نے یہ بدعقیدگی اپنی کتاب میں ظاہر کر دی ہے۔ یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ کسی نبی مرسل کو حاصل ہے اور نہ کسی ملک کے مقرب کو حاصل ہے۔ گویا کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے اور نہ حضرت جبرائیل کو مقام حاصل ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کو مقام حاصل ہے۔ گویا کہ جو مقام حضرت علی کو حاصل ہے، حضرات حسنین کو حاصل ہے، یہ عدم یہ تجاوز اور یہ عدم توازن آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث منقول ہے اور صحیح حدیث ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین مقام ابو بکر و عمر کا ہے، اور اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو مفتری سمجھتا ہوں اور میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے کیا عرض کروں، اسلام کی بیخبری کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ عبداللہ ابن سبا جو اس فرقے کا بانی ہے، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا جو یہودی النسل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں یہودیوں کی تاریخ کیا ہے؟ یہودیوں کی تاریخ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے دور سے اسی سے بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی حق کو نہیں مانا، ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی، ان کے سر قلم کیے اور ان کو قتل کیا، شہید کیا، تاریخ بھری ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد حضور تشریف لائے۔ یہ آتا ہے تاریخ میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آئے، اور ہر نبی اسلام لے کر آیا، اور دنیا میں جو بھی اپنے اپنے زمانے میں مذہب رہا وہ مذہب حق اسلام تھا۔ تو عیسیٰ جب آئے تو یہودیوں نے سازشیں کی، اور یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ کی شہادت کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، یہودی تھا وہ، اور اس نے یہ بات کہی، اس کو یہ لوگ آج اس دور میں سینٹ پال کہتے ہیں، جس کو ہم پولس کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا
اور اس نے دھوکہ دیا سیدھے سادے مسلمانوں کو جو سادہ لو تھے. اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ہمارے پاس آئے تھے اور مجھے ہدایات دے کر گئے ہیں. لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر آیا، وہ جھوٹا و مفتری تھا. اور اس نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، گویا کہ اس دور کا جو اسلام تھا اس کو مسخ کر دیا. اور ایک صدی بھی نہیں گزری بلکہ ایک نسل بھی نہیں گزری، اور یہ عیسائیت جو آج اس کو ہم جانتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ بالکل سینٹ پال کا ایجاد کردہ ایک مذہب ہے جس میں وہ ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھیں وہ سب ختم کر دی گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودیوں نے سازشیں کی، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کی، دین کو مسخ کرنے کی سازشیں کی. اس کی پوری تاریخ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سازشوں میں وہ ناکام ہوتے رہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ آنے لگے اور بڑے بڑے ملک فتح ہوئے ان کے دور میں، فتوحات کے نتیجے میں مدینہ طیبہ میں نئے لوگ آنے لگے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام سے واقف نہیں تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ایک فتنہ کھڑا ہوا وہ لوگ فتنے کے شکار ہوئے. اور اس کے بعد یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اور اس کے چند ساتھیوں نے مصر میں بیٹھ کر مشورہ کیا اور اس میں ایک بات یہ رکھی کہ ہم نے بہت کوششیں کی اسلام کو مٹانے کے لیے لیکن اسلام مٹ نہیں سکا. ہم یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا نعرہ دے کر ہم مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اور غلط راستے پر لے جائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ایسا ہے کہ لوگ دھوکہ کھائیں گے. چنانچہ اس نے جب وہ نعرہ لگایا محبت اہل بیت کا تو سادہ لوگ تھے. اللہ کے نبی کے در کا کتا بھی ہمیں جان سے پیارا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے نواسے، آپ کے داماد، ان پر ہماری جانیں قربان، ان کی محبت عین ایمان. جب اس محبت کا نعرہ دیا گیا تو لوگ نہیں سمجھ سکے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب تجاوز کیا انہوں نے تو بعض وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خدا بتایا. حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی کو پتہ چلا تو فرمایا ان کو لاؤ، میں ان کو آگ میں جلا دوں گا. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو حضرت علی نے یہ تو نہیں کیا لیکن سخت سزائیں دی ایسے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت علی بس برحق تھے اور وہی خلافت کے حقدار تھے، باقی تو یہ سارے کے سارے غاصب ہیں، ظالم ہیں، منافق ہیں، یہ سب کے سب مرتد ہو گئے. یہ بھی وہ لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو جو آپ کے پروردہ تھے ان کے بارے میں جب یہ باتیں کہیں کہ وہ منافق ہو گئے یا وہ مرتد ہو گئے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کا نہیں رہا، یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، آپ کی تربیت کا ایسا ہمارے سامنے آیا کہ گویا اس پر تہمت لگی کہ آپ کو تربیت کا معاذ اللہ سلیقہ نہیں تھا. آپ نے کیسی تربیت کی کہ آپ کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں سے وہ انحراف کا دروازہ کھلا. ایک طبقہ تھا پھر اس انحراف کا شکار ہوا، اس تحریف اور اس گمراہی کا شکار ہوا اور اس وقت سے وہ سلسلہ چلا اور آج تک جاری ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ پوری 1400-1500 سالہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو جا بجا یہ جو روافض ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں دعویٰ ہی ان کا کہ ان کے امام ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ دعویٰ جھوٹ ہے. یہ ہمارے امام ہیں، یہ اہل بیت کے امام ہیں، ہم ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں. حضرت امام جعفر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے کلنگ کا ٹیکا ہے، یہ ہمیں وہاں پہنچاتے ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہم پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے اس سے بڑا الزام کیا ہوگا، اس سے بڑا الزام کیا ہوگا کہ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منافق تھے تو حضرت علی پر کیا یہ الزام نہیں آتا کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلسل پوری مدت خلافت ان کی اطاعت کرتے رہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے تو کیا اس پر یہ الزام نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اگر کوئی ان حضرات کے بارے میں زبان کھولتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو متہم کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح فرمائی، اور یہ صلح ایسی تھی جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، بلکہ صراحت کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ گود میں لیے ہوئے تھے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ان ھذا ابنی سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر دے گا۔ وہ کون سی دو بڑی جماعتیں تھیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حسن سے لوگوں نے بیعت کی اور یہ ڈر ہوا حضرت حسن کو کہ مسلمانوں کی خون کی ارزانی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا، دوست اور جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے گویا کہ دو ٹہنیوں کی طرح ہے، لیکن اگر اس میں کوئی غلو کرتا ہے اور حضرت علی کی محبت کو حضرات شیخین کی محبت پر فوقیت دیتا ہے، یا اگر یہ کرتا ہے کہ وہ فضیلت دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں وہ مفتری ہے، وہ گڑھنے والا ہے اور ایسی بات کہنے والا ہے جو سراپا جھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد افضل ترین انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین مقام اگر کسی کا ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین، یعنی حضرت ابوبکر عمر جو حضرات شیخین کہلاتے ہیں ان کو فضیلت دینا، اور حضرات ختنین دونوں داماد ہیں، حضرت عثمان بھی داماد ہیں، آپ کی دو بیٹیوں کے وہ شوہر ہیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے رنج پہنچایا اس نے ہمیں رنج پہنچایا۔ حضرت شیخ حضرات حسنین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور حضرات شیخین کے بارے میں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں یہ ان کے سردار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے اور اسی پر ہمیں رہنا ہے، اور پھر تمام صحابہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نگہداشت کرنے والے، ساری دنیا میں دین کو پھیلانے والے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج جو ہمیں دین ملا، ایمان ملا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دین کی بات سنیں، ہم مسجدوں میں جائیں، ہم اذانیں دیں، ہم شریعت کے بارے میں علم رکھیں۔ یہ حقیقت یہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فیض ہے۔ اگر وہ ٹہنی کاٹ دی جائے تو یاد رکھیے کوئی چیز سلامت نہیں رہے گی، نہ دین سلامت رہے گا نہ ایمان سلامت رہے گا۔ اور یہ جو طبقہ ہے روافض و شیعوں کا، انہوں نے حقیقت میں دین پر تیشہ چلایا اور ہمیشہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے اس دور میں جب کے بعد مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں، کسی ملک نے حملہ کر دیا اور ہمارے دشمن کو نقصان پہنچایا، ہمیں خوشی ہے اس پر۔ وہ کوئی حملہ کرتا، کوئی دشمن ہوتا اور وہ بھی حملہ کرتا، اگر وہ حملہ کرنے والا اسپین ہوتا یا فرانس ہوتا یا جاپان ہوتا، کوئی ہوتا، ہم خوش ہوتے کہ اس نے ایک ظالم پر حملہ کیا، اس کو نقصان پہنچایا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر حملہ کرنے والا اپنے عقائد کے ساتھ، ان اپنی بدعقیدیوں کے ساتھ موجود ہے، جس کی تاریخ
گواہ ہے، اس کے بعد خدا نخواستہ ہم ان کو اپنا مقتدی سمجھیں، اپنا رہبر سمجھیں، اپنا قائد سمجھیں تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ایمان کا۔ اسی کی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے اور ان کے جو عقائد ہیں تقیے کو یہ اپنے اللہ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں شامل، اور ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے۔ اور میں سیاسی طور پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ شام میں 5 لاکھ لوگوں کا قتل کس نے کیا؟ یہ یہی لوگ ہیں جو آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑے ظالم پر حملہ کیا۔ وہ حملہ کیوں کیا؟ اس ظالم نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ظالم پر حملہ کیا، لیکن وہ بیچارے نہتے مسلمان جن کو ضرورت تھی کہ ان کا کوئی ساتھ دیتا، ان کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ جب صلح کی بات آئی ایک لفظ نہیں کہا اس نے کہ ہم اسی وقت صلح کریں گے جب حملہ بند کیا جائے ان مظلوموں پر جن پر 2 سال سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے، ان کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کے پراخے اڑائے جا رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوئی۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ غلط فہمیاں ہرگز نہیں رہنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ ان سے ہمارا بنیادی اختلاف، یہ اختلاف مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، اتحاد تو ہمیں سب سے کرنا ہے، انسانی بنیادوں پر بھی اتحاد ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کبھی نہ کبھی ان سے بھی ہمارا اتحاد ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عقیدہ اپنے عقیدے میں بگاڑ رکھتا ہو، جو گمراہی رکھتا ہو، کیا ہم اس کے عقیدے کو قبول کر لیں گے اتحاد کے نتیجے میں؟ ایک لمحے کے لیے ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ تو ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس عقیدے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ان جلسوں سے آپ کو اپنے ذہن و دماغ کو صاف کر لینا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا بڑا کوئی قائد ہو گیا، بڑی بڑی تصویریں لگائی جا رہی ہیں اور مجھے معلوم ہوا کہ سنی یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ تصویریں لگا رہے ہیں، یہ تو عین حرام چیز ہے، نامناسب چیز ہے۔ اور پھر ایسے شخص کی تصویر لگانا جو تقیے کا قائل ہو، جو سب صحابہ کا قائل ہو، جو شرک میں مبتلا ہو، وہ اپنی جبہ و دفتار سے کچھ بھی دکھائے، لیکن یاد رکھیے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کا دم نہ بھرے، اور جب تک حضرات شیخین کی افضلیت کا کوئی قائل نہ ہو، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت و محبت اس کے دل میں نہ ہو، جب تک حضرات اہل بیت کی محبت و عظمت اس کے دل کے اندر نہ ہو، اس وقت تک کوئی سچا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ یقیناً ہم اس پر خوش ہیں کہ کسی نے حملہ کیا ظالم پر، اور کوئی بھی اگر اپنے اندر انسانیت رکھتا ہے اور دھڑکتا ہوا دل لگتا ہے تو ایسے ظالم کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرے، کوئی بھی اس کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو، ہمارے لیے اشکوئی ہے، ہمیں اس سے خوشی ہے۔ لیکن ہمیں یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان ایک طرف، عقیدہ ایک طرف، اس سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی عزت بردار نہیں ہو سکتے، اور ہم کبھی بھی اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ماحول میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کروں تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ جو فرق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم یہاں اس ملک میں ہم بات کہتے ہیں اور پسندہ بورڈ میں ہم ساتھ رہتے ہیں، اور یہ اس بات کو ہم لوگوں کے سامنے باور کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، لیکن جو اپنا فرق ہے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فرق بنیادی ہے اور عقائد کا فرق ہے، کسی مسلک کا فرق نہیں ہے۔ جو فرق شیعوں میں اور روافض میں اور اہل سنت میں ہے، اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو یہی پیغام ہے ان جلسوں کا کہ آپ کے عقائد درست رہیں، آپ کی فکر درست رہے، آپ حقیقت پر قائم رہیں، آپ صحابہ کی محبت پر قائم رہیں، اہل بیت کی محبت پر قائم رہیں، اور یہ دو ایسی بنیادیں ہیں کہ جو علامت ہے اہل سنت کی، صحابہ کی عظمت و محبت ایک طرف، اہل بیت کی عظمت و محبت ایک طرف۔ اگر کوئی صحابہ پر نشانہ لگاتا ہے تو وہ رافضی ہے، وہ شیعہ ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی اہمیت کم کرتا ہے تو وہ ناصبی ہے۔ ہم نہ ناصبیت کو درست سمجھتے ہیں اور نہ رافضیت کو درست سمجھتے ہیں، اور ہمارا راستہ درمیان کا راستہ ہے، صحابہ کی محبت کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ۔ حقیقت میں صحابہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے اور ترمذی نے اس کو درست کہا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔
آپ نے صاف کہا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض کرتا ہے تو میرے بغض کا نتیجہ ہے، وہ مجھ سے بغض کرتا ہے اس کے نتیجے میں صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان سے محبت کرو، ان کا لحاظ کرو، تو ہمیں دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اور طبعی بات ہے کہ یہ نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے نسبت ہے، صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی سے، اہل بیت کی نسبت اللہ کے نبی سے۔ یہ اہل بیت کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں اہل بیت کہا گیا آپ کے گھر والوں کو، تو اہل بیت آپ کی نسبت سے کہا گیا۔ اب اگر کوئی خدا نخواستہ نبوت سے اونچا مقام امامت کا بتاتا ہے تو سچی بات یہ ہے گمراہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا باغی۔ اس لیے ہم ان حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، غلط فہمیوں سے بچیں گے، صحابہ کی محبت کو عین ایمان سمجھیں گے، اہل بیت کی محبت کو ایمان کی علامت سمجھیں گے، اور ان دونوں کی جو نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ نسبت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی سوغات اور سب سے بڑی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے ہی میں ہمیں صحابہ سے محبت ہے اور اہل بیت سے محبت۔ بس میرے بھائیوں، اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے، اسی پر جینا اور مرنا ہے، ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے اور اس کو مفید سے مفید تر بنائے، اور یہ حقائق جو یہاں بتائے جاتے ہیں اللہ اس کو ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا